رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ دیاں حمداں جنیاں میں کیتیاں جان ساڈا بہت ہی فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے جتنا بھی درود پاک پڑھیا جائے ساڈا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ سامعین محترم، برادران معظم، حافظ عثمان البدیر حافظہ اللہ تعالی نے مسجد جیڑی بنائی ہے وہ دا نام ہی مسجد عظمت والدین رکھیا ہے۔ تو جمعہ مسجد دے اندر اگر ہوندا تو میں اس عنوان تے جمعہ پڑھانا سی، تو انشاءاللہ الرحمن پھر وقت آئے گا مسجد دے اندر بھی اللہ موقع عطا فرمان گے۔ پھر وقت جس چیز دی اللہ دی توفیق اور اللہ کا فضل اور کرم ہے اس نو ہی میں تواڈے سامنے انشاءاللہ الرحمن بیان کراں گا۔ اللہ کریم فرماندے نے ایمان والے رکوع کرو، وسجدوا اور سجدے کرو، وعبدوا ربکم اور اپنے رب دی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اور کم چنگے کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تسی جنت دے حقدار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے جڑا دور ہے بڑا پرفتن دور ہے، ٹھیک، اس دے اندر انشاءاللہ اساں اللہ دی توفیق اللہ کو خیر منگنی ہے اور اللہ کو دعاواں کرنیاں نے اور اللہ اگے التجاواں کرنیاں نے اور اللہ اگے درخواستاں کرنیاں نے۔ یقیناً وہی بندہ نیکی کر سکتا ہے جہدے کول اللہ کروائے، اور جب تک اللہ مہربان نہ ہوئے اس وقت تک انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ پر فتن دور دے اندر اسی اگر دین والے کام کریں گے، دین والے پاسے آواں گے، اللہ سانو اس کا اجر زیادہ دیں گے اور ثواب سانو زیادہ ملے گا۔ اللہ پاک خوش زیادہ ہون گے، اللہ پاک راضی زیادہ ہون گے، اللہ پاک ڈبل ٹرپل سانو اجر عطا کرن گے اگر اسی پر فتن دور دے اندر اللہ اور اللہ دے حبیب علیہ السلام دے ارشادات اور احکامات تے عمل کران۔ پر فتن دور ہے نا، اور ویسے بھی اللہ کریم نو اتنا پیار ہے کہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس بات دا تصور نہیں کر سکتا اور تسی اس بات دا خیال بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کریم ساڈے کنے مہربان نے جتھے میرے تواڈے علم، سوچ، فکر، ڈگریاں، ڈپلومے اور سنداں اور شعور، عقل مندی اور دھنائی اور ساڑیاں میرے دوستو جتنیاں بھی ڈگریاں نے اور جتنیاں بھی سمجھداری دیاں ساڑے کول صلاحیتاں اللہ نے عطا فرمائیاں نے، جتھے ساڑیاں ساریاں دی سوچو فکر دی انتہا ہوندی ہے نا، او تو ساڑے سونے رب دی رحمت اور فضل دی ابتدا ہوندی۔ ایڈا ساڑا رب مہربان۔ میں تو انہوں دی مہربانی دی ایک گل سنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہو جاندہ نا، قیامت والے دن کائنات دا رب او دے تھوڑے عمل تے راضی ہو جائے گا۔ ایڈا رب مہربان اور قدردان۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا جس دا مفہوم میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔
کہ نبی علیہ السلام دے ذات پاک دی فرمان پاک دا ترجمہ یہ ہے کہ جدو بندہ کوئی کسی نے پیسے دیندا نا اس واسطے کہ تو یار اپنا کاروبار کر لے اور اپنے پیراں تے کھڑا ہو جا، میں اس وقت تک تیرے کو رقم واپس نہیں لواں گا جب تک تو اپنے پیراں تے اپنے قدماں تے کھڑا نہ ہو جائے، جب تک تیرا کاروبار نہ چل جائے، جب تک تو سٹینڈ نہ ہو جائے، انہی دیر میں تیرے کو پیسے واپس نہیں لواں گا۔ مالک کتنا قدردان ہے دساں۔ اللہ پاک فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم فرماندے نے میرے بندیا میں تینوں گناہاں تو بعد توبہ تک مہلت دے دیاں گا، انہی دیر تک تینوں موت نہیں دیاں گا جب تک تو توبہ نہیں کر لے گا، اور میں قبول نہیں کر لواں گا۔ کیوں؟ تو بندہ ہو کے میرے بندے نو مہلت دیتی ہے، میں معبود ہو کے تینوں مہلت دے دیتی۔ ایڈا مہربان رب۔ اور جڑے بندے ایڈے مہربان رب نو چھڑ کے لامے چامے پچے پھرن اور کامیابیاں لبدے پھرن، بڑا مشکل کام ہے، بلکہ اللہ ناراض ہوندے۔ تو ایک آیت سناواں، تہاڈا ایمان بھی تازہ ہوئے، بلکہ ایمان وچ اضافہ ہوئے، اور تہاڈی طبیعت شاش بشاش ہو جائے، اور اگر عمل کران گے تے ساڈے چوں ہر بندہ قیامت نو پاس ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ اللہ کریم فرماندے نے وہ لوگ جڑے مومناں نو چھڑ کے کافراں نال یاریاں لاندے نے، کافراں نال گوڑیاں محبتاں پاندے نے، کافراں نال کاروبار کردے نے، کافراں نال راز و نیاز دیاں گلاں کردے نے، کافراں نال بڑیاں جفیاں پاندے نے تے بڑے گھوڑے انہاں نال جناب تعلق قائم کر لیندے نے۔ اللہ کریم نے علامہ دیتا ہے، ایسے کدی پتہ لگا تانوں علامہ دا؟ اور گوانڈی علامہ دے ہل جاندے ہو، محلے دا کوئی بندہ علامہ دے ہل جاندے ہو، برادری دا کوئی بندہ علامہ دے ہل جاندے ہو، رشتہ داراں وچوں کوئی علامہ دے ہل جاندے ہو۔ ایتھے کائنات دا مالک علامہ دے رہا ہے، ایبتغون عندهم العزہ۔ فرمایا جڑے کافراں نال یاریاں لا کے مومناں نو چھڈ کے کافراں نال یاریاں لاندے نے، وہ انہاں کول عزتاں لبدے پھردے نے جنہاں نے میری عزت نہیں کیتی۔ اب مالک دے فیصلے نو سنیا جی ذرا، ایبتغون عندهم العزہ، کیا انہاں کول عزت لبدے پھردے نے جنہاں میرا احترام نہیں کیتا، جنہاں میری عزت نہیں کیتی، جنہاں مینوں نہیں جانیا، مینوں نہیں پہچانیا۔ نال ہی رب فرماندے نے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ فرمایا میرے دشمناں دے نال یاریاں لا کے عزتاں نہ لبیا کر، ساری عزت دا مالک تے میں اللہ کلا ہاں۔ پھر اگلے لفظ سنیا جو فرمایا جنہاں میرے نال یاری لائی ہے انہاں نال یاری لا لا، تینوں میں عزت دے دیاں گا۔ میرے یاراں نالوں یاری توڑ کے میرے دشمناں نال یاریاں لا کے عزتاں لبدا پھرنا۔ اللہ پاک دا فیصلہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ساری دی ساری عزت میں رب دے قبضے دے اندر ہے، ساری دی ساری عزت میں رحمان دے کولے، میں خالق اور خالق مالک رازق دستگیر اور علا کل شیء قدیر دے کولے۔ ساری دی ساری عزت دا مالک میں کلا اللہ ہاں، میرے تو علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتے۔ تو میرے دوستو وہ دے حکم نو منیے، وہ دے حکم دی تعمیل کریے۔ فرمایا سجدہ رکوع کرو میرے واسطے، یعنی چکنا ہے صرف رحمان کے چکنا اور نہیں کسے، جنہیں پیدا فرمایا اس مالک دے سامنے چکنا ہے
اور سجدہ کرنا تے رب کائنات نو سجدہ کرنا ہے۔ اگلی گل سنیا جے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، چھڑی بات میں تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، فرمایا کم چنگے کریا کرو۔ اے سارا کنٹرول کرو، میں نہ گلاں دے بہت خلاف جے، ہفتہ ہوئے جمعہ ہوئے میں نہیں جے چیزاں برداشت، بال اپنے سنبھالو، خبردار کو میرے سامنے چون چران روڑا چھوڑ۔ فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت کرو اپنے رب دی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کم چنگے کریا کرو، کم اچھے کریا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تسی کامران ہو جاؤ، تاکہ تسی کامیاب تے کامران ہو جاؤ۔ ایتھے کوئی جیتی عمرے تو آ جائے، وہ آگے بیٹھ جاؤ دے سامنے کہہ دا منڈا آگے انجل پیا کرے تے تسی اوتھے ترلے پہ مارو گے، ایسا نہ کرو۔ وزیر اعظم آ کر بیٹھا ہوا ہے ایتھے ممبر اور مصلے دا وارث اور نبی علیہ السلام مدینے والے دا نوکر آ کے تانوں قرآن سنائے، تساں آپ بال کھلے چھڈے نے جدھر نو مرضی بھجے پھر۔ دھیان کرو انہاں دا۔ میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، آؤ میرے دوستوں، قرآن پاک، حدیث پاک، رب دے قرآن نال اپنا تعلق جوڑیے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پاک دے نال اپنا تعلق جوڑیے۔ جس قدر قرآن دا احترام کرانگے، جس قدر حدیث پاک دا احترام کرانگے، قرآن و سنت دا احترام سانو معاشر دے میدان چ سکون تے آرام دے گا۔ قرآن و سنت دا ادب سانو جنت الفردوس دے اندر لے جائے گا۔ کیا باتاں نے قرآن و سنت دے احترام دیاں، ایویں دنیا دے سلسلے چ پے کے نا اپنا معاملہ خراب نہ کریے۔ دین نو اہمیت دیا کرو، دین نو اہمیت دیا کرو، دین دا احترام کریا کرو، دین دے مگر لگیا کرو، دین نو اپنایا کرو، دین نو سینے لایا کرو۔ جتنا کوئی دین دا پابند ہوئے گا سانگلا ہل والے ہو، جتنا کوئی دین دا پابند ہوئے گا مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے اتنا ہی خوش نصیب تے بخت بلند ہوئے گا۔ سانگلا ہل، سانگلا تے ہل، بھئی سبحان اللہ کہو، سنگیا نہ کرو، سنگن والے اور کام تھوڑے۔ سگٹا پین تو شرمایا کرو، حکا پین تو شرمایا کرو، جھوٹ بولن تو شرمایا کرو، پگڑے پان تو شرمایا کرو، لڈیاں پان تو شرمایا کرو، توتیاں واجے وجان تو شرمایا کرو، تمالا پان تو شرمایا کرو، فضول خرچی تو شرمایا کرو، بدعات تو شرمایا کرو، شرک کر دے شرمایا کرو، ظلم کر دے شرمایا کرو۔ رب دا قرآن سن کے تے سبحان اللہ دے الفاظ بلند کریا کرو، تسی زمین تے کہو اللہ عرش برین تے راضی ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں کڈیاں پیاریاں گلاں خدا دی قسم۔ اور قرآن پاک سن لیا جے نا سانگڑے والے ہو، قرآن پاک سن لیا جے۔ سید عبدالشکور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے شہر وچ رہن والے ہو، سنو میں تانوں دساں ولی اللہ ہستی ایتھے رہ کے گئی، اللہ دے پیارے بندے، اللہ دے دوست، اللہ دے پیارے بندے ایتھے قرآن سنا کے گئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنا کے گئے۔ اج میں سید عبدالشکور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا روحانی فرزند، بلکہ میں نے جو مرضی کہہ لو، بڑے اعلان کیتے فاضل نوجوان، قرآن و سنت دے عالم، قرآن و حدیث دے عالم حضرت مولانا عثمان البدیر صاحب بڑے اعلان کیتے، شیر پنجاب آ گیا، شیر پاکستان جمعہ پڑھا رہا ہے، جناب ترجمان مسلک اہل حدیث جمعہ پڑھا رہا ہے، لو جی فضیلت الشیخ مولوی منصور جمعہ پڑھا رہا ہے۔ یہ تے عثمان البدیر دا پیار سی نا۔ میں تانوں اپنا تعارف کرا دیاں، اج سانگڑا ہل دے اندر سید عبدالشکور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا نوکر جمعہ پڑھا رہے، انہوں دا نوکر، انہوں دا خادم، انہوں دا خادم جمعہ پڑھا رہے، انہوں دیا دعاواں نال جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ جدوں ملنا شاہ جی دی زیارت کرنی، آکھنا پتر اللہ تہاڈے کول دین دا کم لے، اللہ دا دین سناؤ، اللہ دی توحید دا پرچار کرو،
انبیاء علیہ السلام نے بڑے دکھ اٹھائے توحید واسطے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت نو بیان کرو، پتر حدیث پاک نو بیان کرو، پتر اللہ دی مخلوق دی خدمت کرو، پتر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی امت دی خیر خائی کرو۔ میں آج اعلان کرنا چاہنا، بلکہ دعا سانگڑا ہل دے اندر کروانا چاہنا، دعا کرو اللہ شیخ الحدیث و تفسیر سید محترم ملمقام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے بغیر حساب دے اللہ جنت کا وارث بنا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، میں جڑی بات سنا رہا نبی علیہ السلام دا فرمان پاک ایت سن لیجئے، حدیث پاک سن لو، سید الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پاک، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 4 کلمے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے نے، 4 کلمے اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دے۔ 4 کلمے میں تانوں سنان لگا، یار ایک کام کریا کرو، اے پہلا تسی بڑا پڑھ لیندے پھر تسی اوتھے جا کے بیٹھدے، اے ویکھ لو اپنے کام، پھر تسی کہندے ہو مولوی جی ووٹ کینو دئیے، تانوں اے نہیں پتہ بھی پہلا اے تھاں پڑھ لئیے پھر اوتھے جا کے بئیے۔ ویکھ لو میں تانوں کہنا ہے اخیر دے اوتے کہ ووٹ کینو دینے نے، وہ بھی میں تانوں گل سنانی۔ اے حق بندا ساڈا، سانوں سارا پتہ ہے ایس ہوٹل دا کھانا بڑا اچھا ہے، جڑا نا بندہ اے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، اے جڑا بندہ ہے نا اے سچی بات کردا ہے، جڑا بندہ ہے نا اے بڑا خیر خواہ ہے، جڑا بندہ ہے غریباں دا ہمدرد ہے، جڑا بندہ ہے اے 5 وقت دا نمازی ہے، جڑا بندہ ہے اے ظلم زیادتی نہیں کردا۔ تانوں پتہ ہے اس دکان تو کیوں خالص ملدا ہے، جڑی مارکیٹ ہے اے دے وچوں سودا سستا اور خالص ملدا ہے، جڑا سنیارا ہے نا اے سونا 1 نمبر دیندا ہے۔ تانوں اجے تک پتہ نہیں لگا کہ ووٹاں دا حقدار کون ہے، بندیاں نوں پہچان ہی نہیں تانوں آئی کہ کیڑے بندے نوں ووٹ دینا، پارٹیاں کوٹدے رہندے ہو اور رشتہ داریاں ویندے رہندے ہو اور منہ ملا دے ساری عمر بھگتاندیاں تہاڈا سارا وقت گزر چلیا، تانوں منہ ملا دے ویندے وقت نہ گزارو۔ ہمیشہ جیڑا بھی کام کرو رحمان لی کرو، جیڑا بھی کام کرو سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق کرو، اور جدا بھی انتخاب کرو اللہ دے دین نو اہمیت دیو، اور دنیا اور دین دے معاملے دے اندر سب تو اگے اللہ دے دین نو اہمیت دیا کرو۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے تو ساڈے دین نو اچیا کیتا ہے، اسی کسے میدان وچ تینوں کدی نیویاں نہیں ہون دیا۔ مالک مہربان۔ اور میں تانوں حدیث پاک جڑی سنانا چاہندا سی، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا 4 کلمے اللہ نو بڑے پیارے لگدے۔ اوئے اوتھے چل، اوتھے ہو کے نیڑے نہ بیاہ کرو، اے بڑا کھچدا جے مولویاں دی آواز۔ توجہ فرمایا جے 4 کلمے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو بڑے پیارے نے، 4 کلمے اللہ نو بڑے پیارے نے۔ یہ نبی علیہ السلام دا فرمان جو سنیا وہ کلمے سن لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے تسا کوئی دن ساڈا خالی نہیں جانا چاہیے۔ سانگلے والیوں، میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ساڈا کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے، اینا لفظاں تو خالی دن نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح درود پاک تو بغیر کوئی دن خالی نہ جائے، کوئی دن اینا لفظاں تو بغیر بھی نہ گزرے جڑے لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ تو سناواں، ہر گل دی ہر شے دی لوگو تصویر الگ، دھیان کریا جے ذرا، ہر شے دی لوگو تصویر الگ، ہر میوے دی تاثیر الگ۔ ایک برتن دے اندر نا پیا ہوندے نے ساری چیزاں، اے بادام پے نے، آ کاجو پیا ہے، آ جناب سونگی پئی ہے، اے جناب اخروٹ پے نے، آ جناب بادام پے نے، اے پستہ پیا ہے، اے جناب ایک ہور ہوندا او مینوں او دا نام نہیں پیا ہوندا، او جو جڑا وچوں پہلا کھلیا ہوندا تھوڑا جہا کی اونوں آندے
پستا آہو وہ میں نو پول گیا پستا جناب پہلے ہی وہ کہندا میں نو کھاؤ ادھا تے میں اگے ہی تیار ہاں ادھا تسی جناب پرا کرو تے میں نو کھاؤ ساریاں چیزاں ہر شے دی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر پھل دی یارو ہر گل دی یارو ہر پھل دی یارو خوشبو جدا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جڑے جڑے رب دی نعمتاں کھاندے ہو سبحان اللہ آکھو قرآن پاک تانوں سناواں تہاڈا ایمان ود جائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا خالق کائنات نے فرمایا اگر تسی میریاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ساڈے بھائی ظفر صاحب اکاڑے تو تشریف لے آئے سی بلاک اکاڑا ماشاءاللہ جمعہ دا خطبہ ریکارڈ کرنے واسطے آئے میں قرآن پڑھا میں نبی علیہ السلام دا فرمان سناوا میں تانوں قرآن و حدیث دا ترجمہ سناوا تسی سنو میری آواز ریکارڈ ہو جائے تہاڈی آواز ریکارڈ ہو جائے جتھے خطبہ جمعہ چلے اللہ دے حبیب دے نام دی ہو جائے بلے بلے سبحان ساڑی قیامت نو نا زمین گواہی زمین ساڑی گواہی دے گی اس واسطے میرے دوستو توجہ فرمائے او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اس دا کس طرح اس دا کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے 4 کلمے دسے 4 چیزاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور تو میں ہن قرآن پاک دی ایک آیت ہور سناواں 4 چیزاں رب نے دے بیان فرمائی مالک کائنات نے فرمایا جنہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا قدر کیتا جنہ لوکاں نے 4 کم جنہاں نے کیتے سنیا جے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیہم ہن اگے 4 چیزاں فالذین آمنوا بہ جڑے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے وعزروہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت کی تھی ونصروہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ساتھ دیتا واتبعوا النور الذی انزل معہ اس نور تے اس قرآن تے ایمان لے آئے جیڑا میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے سینہ مبارک تے نازل فرمایا اللہ فرما دے نے اولئک ہم المفلحون ان واسطے 8 دروازیاں والی جنت 4 کم کرنا ہے نبی علیہ السلام تے ایمان لے آن والے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت کرن والے نبی علیہ السلام دا ساتھ دین والے اور قرآن پاک تے ایمان لے آن والے ہن میں تانوں قرآن پاک دی اے سن لئیے تساں ہن تانوں میں حدیث پاک سنا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک آپ نے فرمایا صلو خمسکم 5 نمازاں پڑھو وصوموا شہرکم رمضان دے روزے رکھو فرمایا نمبر 3 اپنے مالاں دی زکات ادا کرو نمبر 4 اپنے امیر دی اطاعت کرو جیڑا صاحب امر ہے او دی اطاعت کرو جیڑا وقت دا امیر ہے او دی اطاعت کرو فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا تدخلوا
جنت ربکم، اے چار کم کرن نال تسی اپنے رب دی جنت وچ داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک سن لیجئے۔ ہن میں تانوں قرآن پاک دی ایک آیت سناؤں، وہ دے وچ بھی چار چیزاں دا رب نے ذکر فرمایا، چار چیزاں دا۔ سنو قرآن پاک، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تواڈے تے شراب حرام ہے، تواڈے تے جوا حرام ہے، قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام ہے، تواڈے تے غیر اللہ دی پوجا حرام ہے۔ فاجتنبوہ، بچ جاؤ، انہاں تو گریز کرو، انہاں تو پرہیز کرو، اجتناب کرو، انہاں تو بچ جاؤ۔ فرمایا میں کی کراں گا؟ اللہ کریم فرماندے نے میں تانوں 8 دروازیاں والی جنت عطا فرما دیاں گا۔ فرمایا اینا چار چیزاں تو بچ جاؤ، فاجتنبوہ، انہاں تو گریز کرو، انہاں تو پرہیز کرو، انہاں دے نیڑے نہ جایا جے، شراب دے نیڑے نہیں جانا، جوئے دے نیڑے نہیں جانا، غیر اللہ دی پوجا دے قریب نہیں جانا، قسمت ازمائی نہیں کرنا کرانا۔ ویکھو بزرگو، میری قسمت ہی کی ہے، میری قسمت ہی کی ہے۔ ایدا مطلب یہ ہویا کائنات دا رب جیڑا دسنا ہی چاہندا ہے۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک ایک گل دسنا چاہتے نے، نبی علیہ السلام اللہ دے حکم نال دس رہے نے، آسمان والا براہ راست دس رہا ہے کی؟ فرمایا انہاں چار چیزاں تو پرہیز تسی کرو تے 8 دروازیاں والی سکون والی آرام والی جنت اسی عطا فرما دیاں گے۔ میرے عزیزو اور میرے بھائیو، جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا قرآن پاک سن لیا جے۔ ہن میں تانوں حدیث پاک سنانا چاہنا۔ حدیث پاک سنو، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا، آپ جدو مکے تو مدینے تشریف لے گئے، سید الانبیاء علیہ السلام جدو مکے تو مدینے تشریف لے گئے، میں حدیث پاک سنان تو پہلا تواڈے لیے ایک دعا کرن لگا وا، تسی آمین آکھو، میں بھی دعا کرنا، تسی بھی سارے دعا کرو۔ یا اللہ میں ایک دعا کرن لگا، تیرا مسافر بندہ، گناہگار بندہ، عاجز انکسار بندہ، میرے اعمال کا انہاں ساریاں نو مکہ بھی وخا دے تے مدینہ بھی وخا دے۔ سارے آمین آکھو۔ میرے دوستو، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان بھی سننا، سید الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پاک بھی سننا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، آپ مکے تو مدینے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، السلام علیکم زیادہ کیا کرو۔ نمبر 2 وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ ستے ہوئے ہون تسی رات نو اٹھ کے اللہ دی عبادت کریا کرو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اللہ تانوں سلامتی دے نال جنت وچ داخل فرما دین گے۔ میں صدقے جاواں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد پاک سننا ذرا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک سن چکے ہو، آؤ تانوں قرآن پاک دی
اور ایک ہے سناوا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے، تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رات میری نشانی ہے، دن میری نشانی ہے، سورج میری نشانی ہے، چند میری نشانی۔ قرآن جے قرآن فرمایا رات میری نشانی، دن میری نشانی، چند میری نشانی، سورج میری نشانی۔ رب فرما دے نے نہ چند نو سجدہ کریا جے نہ سورج نو سجدہ کریا جے۔ مالک کائنات نے فرمایا رات میری مخلوق ہے، رات دی پوجا نہ کریا جے۔ دن میری مخلوق ہے، دن نو حاجت روا نہ سمجھیا جے۔ فرمایا اے ساریاں چیزاں فرمایا مخلوق نے، فرمایا خالق دی پوجا کریا جے، خالق دی پوجا کریا جے۔ میرے دوستو آ جڑیاں تسی گلاں کردے ہو نا مولوی بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جاں گے، قسمیں تسی سچے کلپ دے ہو۔ آ ویکھ لو مولویاں دے کام، اے مولویاں دے کام ویکھ لو۔ ادھر خطبہ ہو رہا ہے، چلو تسی اذان سپیکر وچ کہہ لو، خطبہ تسی بغیر سپیکروں پڑھ لو۔ سچے ہو قسمیں تسی مولوی بخشے گئے تے تسی فرنٹ سیٹ تے ہو، سچے ہو بھائی، تسی سچے ہو مولوی بخشے گئے تے تہاڈا تے کام اگے ہی بنیا بنایا، ساڈا کام خراب ہے، تہاڈا تے سیدھا صاف، تہاڈا معاملہ پدرا سیدھا تے صاف ہے، ساڈا کام خراب ہے۔ سانو مولویاں نو کدی سمجھ آ جائے، سانو مولویاں نو کدی سوچ آ جائے ایتھے انج کراں گا تے فائدہ ہوئے گا، انج کراں گا تے فائدہ ہوئے گا، انج کراں گا تے لوگ بیزار ہون گے، انج کراں گے تے لوگ پریشان ہون گے، لوکاں نو قرآن دی سمجھ نہیں آئے گی، حدیث پاک دی سمجھ نہیں آئے گی۔ پر تہاڈا عمل تہاڈے نال، ساڈا عمل ساڈے نال۔ اے دعا کرو اللہ تہاڈے تے بھی رحم کرے، عرش والا ساڈے تے بھی رحم کرے۔ مل کے سارے آمین آکھو۔ ہن تانوں میں حدیث پاک سنا دیتی ہے، ہن تانوں قرآن پاک دی اے سنانا چاہنا۔ سنو قرآن پاک دی ایت، رب ذوالجلال فرماندے نے رات میری نشانی، دن میری نشانی، سورج میری نشانی، چند میری نشانی۔ اے چار چیزاں فرمایا انہاں نو سجدہ نہ کریا جے، مینوں سجدہ کریا جے، مینوں سجدہ کریا جے۔ حدیث پاک تانوں سناواں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ سب تو زیادہ رب دے نیڑے ادوں ہوندا ہے جدوں سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے۔ میں صدقے جاواں مالکا تیریاں فیصلیاں، جدوں مالک دے سامنے بندہ سجدہ کردا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو میں بڑی محبت تے بڑے پیار نال عرض کراں گا، اللہ سوہنا کرم بے مثال کردے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کردے۔ سبحان اللہ کہو۔ چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نے، وڈیاں مشیناں بولو۔ گل بڑی سنن والی جے، اللہ سوہنا کرم بے مثال کردے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کردے۔ دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے، او دی زندگی چوں غم سارے مک جاندے نے۔ جیڑا سونے اللہ تو سوال کردے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کردے۔ انہوں کیرا گل بڑی سننا لیجئے، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی۔ جڑا سونے اللہ تے اعتماد کردے، کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کردے۔ اللہ میں تیریاں عظمتاں تو صدقے جاں، مینوں نا اسے حدیث پاک دے الفاظ اور یاد آئے، سننا ذرا پہلے قرآن پاک دی۔ اے سنو
چیزاں دے بارے، چار چیزاں دے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آپ آسمان کو آواز ہوندی ایمان والے صبر کرو، صابر بن جاؤ، صبر کرو، صابر بن جاؤ۔ فرمایا ورابطو، میرے نال ہر وقت رابطہ رکھو، تہاڈا ہر وقت تعلق میرے نال ہوئے، بھروسہ میرے تے ہوئے، محبت میرے نال ہوئے، پیار میرے نال ہوئے، اعتماد میرے تے ہوئے۔ فرمایا میرے کولوں ڈردے رہو، میرے نال رابطہ رکھو۔ تین چیزاں، چوتھی واتقوا اللہ، میرے کولوں ہر وقت ڈردے رہو، میرے کولوں ہر وقت ڈردے رہو۔ اللہ جی پھر تسی کی کرو گے؟ آسمان تو آواز آندی ہے میں تانوں 8 دروازیاں والی جنت دا وارث بنا دیاں گا۔ ہن تو میں حدیث پاک سناواں، دے وچ 4 کم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت 4 کم کرے میں چاہنا وا سانگلا ہلوا لیو، میرا رب مینوں توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہنا وا قرآن پاک، احادیث مبارکہ، آیات مبارکہ رب توفیق عطا فرمان۔ میں تانوں سناواں نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سننا۔ سید الانبیاء بولے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا جیڑی عورت 4 کم کرے سلت خمسہا، سلت خمسہا، 4 کم جڑی عورت کرے، 5 نمازاں پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان دے روزے رکھے، اپنے خامن دی اطاعت کرے، نمبر 4 اپنے وجود دی حفاظت کرے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کریم جنت دے 8 دروازے کھول کے فرمان گے بی بی 8 دروازے کھلے نے جتوں مرضی داخل ہو جاؤ۔ 8 دروازے کھلے نے جتوں مرضی داخل ہو۔ بھائی ظفر آواز بڑا اثر پیندا، اینو نہ چھیڑ، بہ جا بہ جا، ایک تھاں تے فٹ کر کے بہ جا، نہ چھیڑے نو۔ اگے ملکی حالات بڑے خراب نے، جمعے جی سکون ہوندا ہے، او تے نہ گوا۔ توجہ فرماؤ، جیڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا توجہ فرمایا جے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں دین والے پاسے آ جاؤ، دین والے بن جاؤ، دین والے۔ جیڑی عورت 4 کم کرے، 5 نمازاں پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، اپنے خامن دی اطاعت کرے، اپنے وجود دی حفاظت کرے، کائنات دا رب سونا 8 دروازے کھول کے فرمائے گا بی بی جیڑے دروازے چوں مرضی لنگ جا، 8 دے 8 ہی کھلے نہیں۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 8 دروازے کائنات دا رب کھول دے گا، بی بی جیڑے دروازے مرضی لنگ۔ سبحان۔ 4 چیزاں ایتھے ہور میرے ذہن وچ اللہ کریم نے پائیاں، سنیا جے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ خالق کائنات فرماندے نے اے ایمان والیو کیا میں تانوں ایسی تجارت نہ دساں، ایسا کاروبار نہ دساں جیڑا کاروبار تسی کرو تے جہنم کولوں آزاد ہو جو تے جنت وچ آباد ہو جاؤ۔ کیسا پیارا، کیسا پیاری تجارت، کیسا پیارا کاروبار۔ وہ تو کاروبار سن لو، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لیاؤ اللہ تے ورسولہ، او دے رسول تے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو۔
اپنیاں جاناں دے نال اپنے مالاں دے نال فرمایا میرے تے ایمان لے آؤ، نمبر 2 میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آؤ، نمبر 3 جہاد کرو، نمبر 4 مال تے جان قربان کرو۔ فرمایا جدو تسی یہ 4 کام کر لو گے اے کاروبار تواڈے نال پیار دا سبب بن جائے گا۔ اے صرف پیار ہی نہیں ہوئے گا، انہاں چواں دی وجہ تو تواڈا بیڑا پار ہوئے گا۔ آ جڑے الفاظ ہیں نا اللہ سونا ہے، اتنے تو میں حدیث پاک سناواں، وہ جو حدیث پاک دے الفاظ نے کہ اللہ پاک بڑے سونے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرما دے نے جس دے دل دے اندر رائی دے برابر بھی رائی دے دانے برابر تکبر ہوئے گا وہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیتا، دیکھو صحابہ دے سوال بھی کڈے پیارے ہوندے، کیسے پیارے سوال پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار سوال کر دے نے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام ہر بندہ چاہندا میری جُتی ودیا ہوئے، میرا سوٹ ودیا ہوئے، اچھا لباس ہوئے، اچھی پوشاک ہوئے، اچھے کپڑے ہون، اچھا جوتا میں پہنا، اے بارے کی خیال ہے، اے بارے کی آرڈر ہے، اے بارے کی حکم ہے، میری سرکار بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، نبی علیہ السلام نے موتی رولے، آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سونا ہے تے رب سون نو بڑا پسند فرماندے نے۔ کپڑے پایا کرو، اچھی جتی اچھا کپڑا، یہ منع نہیں۔ اگے تسی ہن نبی علیہ السلام تو میں صدقے جاواں پیار تو واہ سونےو تساں ہر گل ہی سمجھا چھڈی ہے، کوئی گل رہ نہیں دیتی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا آؤ میں دساں تکبر کس چیز دا نام ہے، تکبر کی دا نام ہے بطر الحق، سچی گل دا انکار کرنا، اے دا نام تکبر ہے۔ سچی گل دا انکار کرنا اے دا نام تکبر ہے۔ وغمت الناس، لوکاں نو حقیر سمجھنا اے دا نام تکبر ہے۔ حقیر کسے نو نہ سمجھو، اپنے تو بہتر سمجھیا کرو۔ گل سنو، حق دا انکار نہ کریا جے، کسے نو حقیر نہ سمجھیا جے، حق دا انکار نہ کریا جے، کسے نو حقیر نہ سمجھیا جے، سچی بات من لیا جے، اپنے تو دوسرے نو بہتر سمجھیا جے، پھر سمجھ لو اے جہان بھی تہاڈا ہے تے معاشر دا میدان بھی تہاڈا ہے۔ سونے نے کیڑی گل رہن دیتی، ساریاں گلاں نبی علیہ السلام نے سمجھا دی۔ ہن میں تانوں اور ایک کہہ سناواں، اوتھے نا مینوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے اترن والے قرآن دیاں ایتاں رب نے یاد کرا دی۔ ایتھے بھی 4 چیزاں دا تذکرہ، 4 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جن نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام دی اطاعت کی تھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جنہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام دی اطاعت کی تھی انہوں میں انہاں لوکاں دا ساتھ نصیب فرماواں گا۔ رب فرماندے نے جنہاں اُتے میں بڑے انعامات فرمائے، او کیڑے انعامات یافتہ لوگ نے؟ 4 سننا ذرا سانگڑے والے ہو۔ من النبیین، نبیاں دے نال ہون گے، والصدیقین، صدیقاں دے نال ہون گے، والشہداء، شہیداں دے نال ہون گے، والصالحین، صالحین دے نال ہون گے۔ اللہ نال ہی فرما رہے نے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، رحمان ہو کے فرما رہے نے اے بڑے ہی چنگا ساتھ ہے۔ فرمایا بڑے ہی چنگا ساتھ، سبحان اللہ۔ فرمایا نبیاں دے نال ہون گے، والصدیقین، صدیقاں دے نال ہون گے۔ میں قرآن دی صداقت تو صدقے جاواں سانگڑے والے ہو، اللہ نے نبیاں تو بعد نا صدیقین دا ذکر کیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ افضل البشر
بعد الانبیاء ابو بکر. حافظ عثمان البدیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو پوچھ لو، اے عالم نے ماشاءاللہ دین دے تھوڑی عمر رب نے بہتا علم عطا فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نبیاں تو بعد ساری امت وچوں اگر کوئی بہتر ہے تے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام دا فرمان جی. میرے بھائی ریاض بدر صاحب لاہور تو میرا بھرا آیا، میرا بھائی ریاض بدر آیا ماشاءاللہ لاہور تو. حدیث پاک سننا تے میں تو پھر ترجمہ بھی سنا دیا. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر. بھائی ریاض صاحب کہنے لگے مینوں نال لے چلو پاجی میں جمعہ سانگلے پڑھنا. میں ہاں کوئی کی وجہ ہے جی؟ ایک تے تواڈے نال جانا چاہنا، دوسرا مولانا جڑے نے نا البدیر وہ میرے بچیاں دے استاد نے، تے میں سوچیا جنہیں میرے پتراں نو پڑھایا ہے میں انہاں دا مرکز بھی ویکھاواں، شہر بھی ویکھاواں، جا کے جمعہ بھی پڑھا. کیا دین دیاں برکتاں. ہن تانوں گل سنانا چاہنا، سنیا ذرا. بھائی ریاض بدر صاحب دی امی جان ابو جان لئی دعا کر جو اللہ انہاں دے والدین نو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ایک ساڈا یار ہے انہیں آکھیا سی دعا کروایا جے مغل صاحب عبدالروف صاحب، عبدالروف مغل صاحب لاہور تو کہنے لگے میری امی جان ابو جان لی دعا. مغل صاحب دی امی جان ابو جان نو اللہ جنت عطا فرمائے. چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب میرے بھائی جان 4-5 دن ہوئے انہاں دی امی فوت ہو گئی. اللہ رنداوا صاحب دی والدہ نو جنت الفردوس دے. یا اللہ جنہ جنہ دی ماواں جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دی ماواں نو انہاں دے باپاں نو جنت دے دے. جنہ دے والدین زندہ نے، امی زندہ یا جدا ابو زندہ ہے یا دو ہی زندہ نے، اللہ انہاں دے ماپیاں نو لمیاں عمراں دیں تے اولاداں نو خدمت دی توفیق عطا فرمائی. نے حدیث پاک دے جڑے الفاظ نے نا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی. ترجمہ تو سناواں. لو جی ترجمہ سن لو. ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو. بولو پھر بولو. تو جو فرمایا جے گل سن والی جے. ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو. موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا، چوڑی دے وچ سوایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سوہنے نبی نو. ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو. میرے بھائی ظفر صاحب بڑی پیاری بات جے کہ سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو. مینوں ایک حدیث پاک دے الفاظ تھے رب نے ہور یاد کرا دیا. اور حدیث پاک دے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تواڈے تے میرا طریقہ ضروری ہے. اگے ہن سننا 4 و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تواڈے تے میرا طریقہ ضروری ہے. اگے سننا ذرا تواڈے تے صدیق فاروق عثمان علی، صدیق فاروق عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے 4 خلفاء دا طریقہ ضروری ہے. میرا طریقہ اپنایا جے، میرے 4 خلیفیاں دا طریقہ اپنایا جے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور میں پھر تانوں نبی علیہ السلام دے بارے گل ایک سناواں صدقے جاواں سونے دی عظمت تو. پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے سنیا جے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. اس پاک پیغمبر علیہ السلام جیسی امتیاں کتے جناب عید الفطر، کتے عید الاضحیٰ، کتے جمعۃ المبارک، کتے ماشاءاللہ رمضان، میں صدقے جاواں کتے اعتکاف، کتے بیت اللہ دا طواف، کتے جناب مسجد نبوی دی زیارت، کتے نبی علیہ السلام دے روضہ پاک تے درود و سلام. میں صدقے جاواں کتنا سچا مذہب اسلام. اور دوستو کتے رمضان دے اندر پڑھنے تے سننے رب دا قرآن، کتے سحریاں تے افطاریاں. فروری تو بعد جناب مارچ دی 23-24 نو رمضان آن والا ہے. آمد رمضان دی کتے سحریاں افطاریاں، اے ساریاں جنت دیاں تیاریاں. رب نے کدا ساڈے تے فضل کیتا ہے، احسان کیتا ہے.
مالک ساڈے تے کتنا مہربان ہے. میں پاک پیغمبر علیہ السلام تو صدقے جاواں. سنو کنیاں سونیاں نعمتاں سانو ملیاں. ترجمہ تانوں سنا رہا ہوں. ترجمہ توجہ فرمایا جی. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے, لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. سبحان اللہ کہو, پھر آکھو تھوڑا جا اور چارہ مارو. سواب ملتا جی قسمیں مفت دا سواب نہ ہاتھوں جان دیا کرو. مفت دا یہ سارے مولویوں کو پوچھو نا. وہ ایک مولوی صاحب دا کرتے ہو ککڑی بار بار نہ مطلب پھر مارے کرتے مولوی صاحب منڈے نو کہندے پھاڑے نو ہے چھری چھری پھر وچ آلو پاؤ اپنی ماں نو کہہ پکاؤ. وہ گوانڈی کہنے لگے ککڑی ہو سکے بار بار آندی سی پھر اسی کی کر ہوں جی اپنے آپ اس آخیا آئے ہوں ککڑی بھی نہ تھی کھائیے. وہ مفت دا سواب لیا کرو خدا دی. ایک بندہ کہندا ہے, ایک بندہ کہندا سراکی دا شاعر ہے, کہندا جے ویلے بندہ سبحان اللہ آکھیندا ہے نہ خرچہ تھیندا ہے نہ پرچہ تھیندا ہے, دو جہاناں وچ مفت دا چرچا تھیندا ہے, اجے بھی نہیں کہندے سبحان اللہ. اور ہور کماں نو مولوی بڑا ایتھے ودیا چیز سانو کھواؤ, لیگ پیس کھواؤ. عثمان بزیر صاحب سانو مچھی موٹے کنڈے والی مچھی کھواؤ. میں کہ تاں تے تو موٹے دماغ دا ہے, آ چیز کھواؤ آ چیز. کھان پین دا بڑا فکر ہے. اوے لوکاں دی خیر خائی کرو. ہے ہر وقت کھان پینا. مولوی سی نا ایک تے ایک وکیل تے ایک جج تینے لنگ دے ہن پے. ایک بوٹے دے کولوں نہیں, ایک تھانے دار ایک جج ایک مولوی. انار پک دے ہن پے, بوٹا تیار سی 2-3 دن رہنے انار پکنے. تے تھانے دار کہندا ماشاءاللہ, کیونکہ پتہ تو پولیس وچ بھی بڑے بڑے اللہ والے بندے. وہ کہا ماشاءاللہ کڈا رب مہربان ہے ساڈے لئی نعمتاں تیار ہو رہی ہیں. جج کہندا الحمدللہ اللہ دیاں بے شمار نعمتاں. مولوی اتنے ہاتھ رکھ کے کہندا انشاءاللہ بھئی تیار ہو لو میں آیا تو تین دن گالے وے کھاؤ ضرور کھاؤ, لیکن یاد رکھو لوکاں نو دین والے پاسے لے آؤ. سب تو بڑی بات یہ ہے دین اپناؤ. دین والے پاسے آ جو سنن والی گل جے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے, لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. ذرا سبحان اللہ دی چھال لائے. علی المرتضی سانو جان نالوں پیارے نے, حسن و حسین سونے اکھیاں دے تارے نے. حسنین کریمین ساڈی اکھیاں دے تارے نے. حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے. جنتی نواب نے نواب رہن دے. ہائے ہائے خدا دی قسم. بھائی ریاض بدر صاحب بھائی ظفر صاحب کو جو فرمانا غور کرنا. جنتی جنتی نواب نے نواب رہ. باجوہ صاحب غور کرے جی جنتی نواب نے نواب رہن دے. جنتی نواب نے نواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے. ایک اللہ نے میرے کو شیر بنوایا چیما صاحب بڑی گل سننے والی ہے توجہ فرمانا. بڑی پیاری بات میں آکھیا. چمبا تے چمبیلی ہور پھل بے شمار نے, تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے. تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے. پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے. آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے. سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے.
مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایک تو انہوں نے بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، ہلا دیندا ہے بندے نو، ہلا دیندا بڑا کلام ہے۔ دس اج دنیا دے لوکاں نو تیری کیڑی سناواں گل مسلم، نہ او شان تیری نہ او آن تیری نہ ایمان دیو تھر تھل مسلم۔ او جدوں ہوندی سی تیتھوں خطا کوئی بنا رب نہیں سی ہور پناہ کوئی، ربنا ظلمنا دے نعرے تھی گیا عرش عظیم بے حل مسلم، ربنا ظلمنا۔ اگے جڑے لفظ نے نا بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ دے جڑے اگے لفظ نے سننا ذرا، تیرے سوٹے وچ کارے سن، تیرے سوٹے وچ کارے سن، جنہیں چل دے دریا کھلارے سن، جدو لنگ کلزم تھی پار گیوں، اور جدو لنگ کلزم تھی پار گیوں، فرعونیت جل تھل مسلم۔ دس اج دنیا دے لوکانو تیری کیڑی سناواں گل مسلم، نہ او شان تیری نہ او آن تیری نہ ایمان دیو تھر تھل مسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔